بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. پروگرام ٹیلنٹ ان پاکستان میں خوش آمدید. میں ہوں آپ کا میزبان احسن بشیر شیخ. ناظرین، آج کا جو پروگرام ہے وہ ہم آن سائٹ جا کے ہم نے یہ انٹرنیشنل ڈے آف وومن کے حوالے سے ہم نے ریکارڈ کیا ہے. ہم نے اس میں وہ ٹیلنٹڈ خواتین کا انتخاب کیا ہے جو کہ اپنے ہاتھوں سے کام کرتی ہیں. یقیناً ٹیلنٹ ان میں ہے. تو آج ہم آپ سے ان کی ملاقات کروائیں گے. اس لیے آج کے میرے مہمان کوئی ایک شخصیت نہیں ہے بلکہ ملٹیپل ہیں. آئیے میں اب آپ سے ان کی ملاقات کرواتا ہوں. آئیے آج میری پہلی مہمان جو ہیں وہ عتیقہ انجم ہیں، جن کا تعلق گلگت بلتستان سے ہے اور وہ اپنے ہاتھ سے ایک انڈسٹری چلاتی ہیں جو کہ ڈرائی فروٹ کے پھلوں پر محیط ہے. آئیے آج ہم ان سے پوچھتے ہیں کہ وہ یہ کام کب سے کر رہی ہیں، کیسے کر رہی ہیں اور اس کو انجوائے کرتی ہیں کہ نہیں، اور اس کے پراسپیکٹس کیا ہیں. یہ ایک وہ ٹیلنٹڈ خاتون ہے پاکستان کے ایک خاص علاقے کی. آئیے ہم ان سے گفتگو کرتے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. کیسی ہیں آپ؟ الحمدللہ. ہمیں بتائیے کہ آپ کہاں سے ہیں اور کیا کرتی ہیں اور کب سے یہ کر رہی ہیں، اور اس میں کیسے یہ ہوتا ہے، مختلف پروڈکٹس کیا ہیں آپ کے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. تھینک یو فار دی اپرچونیٹی. بیسکلی وی آر فرام گلگت اینڈ ہم لوگ یہ کام پچھلے 1 سال سے کر رہے ہیں. وی ہیو اے گروپ آف 5 پیپل اینڈ وی آر بیسکلی کنیکٹیڈ ود ایگریکلچر اینڈ ہم کوشش کرتے ہیں کہ آن ماس لیول وہاں پہ ایگریکلچر کے تھرو ہم جو ہے نا ڈفرینٹ پروڈکٹس کو انٹروڈیوس کروائیں لوکل مارکیٹ میں، جو کہ لوکل مارکیٹ میں ایزلی اویلیبل نہیں ہوتی ہے. وی ایکسپیریمنٹڈ آن فرینچ بین دس ایئر اینڈ we experimented on French bean this year on broccoli. We are trying to do on experiments on asparagus as well. And beside that, we are working on dry fruit as well. So as you can see, یہاں پہ ہمارے پاس یہ ہنی ہے. This is 100% pure honey. ہم لوگ اس کو بی ہائیو سے ایکسٹریکٹ کرتے ہیں اینڈ دین اس کی امپیورٹیز کو ریموو کر کے ڈائریکٹ بوٹلز میں پیک کرتے ہیں. نتھنگ از ایڈیڈ ان آرٹیفیشیل اینی تھنگ ان دس. شوگر اس میں ایڈ نہیں ہے. دس از 100% پیور. کیونکہ لوگ یہی چاہتے ہیں، وہ یہی سمجھتے ہیں کہ جب شہد بنایا جاتا ہے تو بنانے والے لوگ اس میں میٹھا شامل کر دیتے ہیں تاکہ وہ بیز کو اٹریکٹ کر سکیں، لیکن آپ کے ہاں یہ ایسا نہیں ہے. جی بالکل. جی ایسا ہی ہے. ہم لوگ جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ وی کولیکٹ دی ہنی فرام دا بی ہائیو ڈائریکٹلی اور دین اس کی امپیورٹیز کو ریموو کر کے ہم ڈائریکٹ بوٹلز میں اس کو پیک کرتے ہیں. And this is Hunza chocolate. We call it Hunza chocolate, but in locally we call it Kilao. It's from Gezer Valley. It is made from the syrup of grapes, mulberry and walnut is added in it. سرپ آف ملبری And grapes. دونوں کو بلینڈ کر کے. Yes, yes. اور پھر یہ جو ہے یہ کس چیز کے اوپر لگا دیا جاتا ہے؟ اس کے اندر کیا ہے؟ اس میں والنٹس ہیں. والنٹس. Yeah, yes. جو کہ بہت اچھے ہیں Yes. دل کی بیماریوں کے لیے اور بہت مختلف بیماریوں میں بھی. تو کیا یہ شوگر جن لوگوں کو ہے کیا وہ یہ کھا سکتے ہیں؟ If you are sweet lover, it is safe for you because no artificial sugar or flavor is added in it. Okay. It's 100% pure. Yes. Right. And these are dry apricots from our home. Yes, we have 5 trees at our home, so we dry it by ourselves. ناظرین، یہ ایک بات انہوں نے بڑی خوب ایک بتائی ہے اپنے انٹرویو میں کہ ان کے گھر پہ 8 درخت ہیں جو کہ انہوں نے لگائے ہوئے خود، اور وہ اپنے گھر سے یہ اتارتی ہیں اور پھر اس کو کرتی ہیں. یعنی کہ آپ نے کمرشل یہ کیسے سوچ آئی، آپ کے بڑوں کو سوچ آئی کہ یہ فروٹ ٹریز لگائے جائیں گھر میں، کل کو یہ کام آئیں گے؟ تھینکس ٹو دی our ancestors that جنہوں نے یہ ساری ٹریز ہمارے لیے انہوں نے اگائی ہیں وہاں پہ. ایٹ ہوم وی ہیو 8 trees of apricot, 12 trees of cherry, and we have so many other fruits that we dry them and use them in the winter. Yes, yes. تو لوگوں کے لیے ایک انکریجمنٹ ہے کہ وہ لوگ جو ہے وہ یہ تمام قسم کے ٹریز جو ہیں اپنے گھروں میں لگائیں. تو فروٹ ٹریز کو لگائیں تو وہ اچھا ہے. تو یہ خاص صرف اسی علاقے میں لگ سکتے ہیں. جیسے انوائرمنٹ ہے اسلام آباد اور پنڈی کی، اس میں شاید یہ موافق نہیں ہوں گے. تو ہم کہیں گے اس فورم سے PARC کو اور NARC کو کہ اس پر بھی تجربہ کریں اور دیکھیں
کہ پاکستان کے اس حصے میں چیری اور جو چیزیں گلگت بلتستان کے اندر اگائی جاتی ہیں وہ یہاں کیسے ہم اگا سکتے ہیں، تو نیچرلی ہم بہت بڑا زر مبادلہ جو ہے وہ حاصل کر سکیں گے. اوکے، آپ کے اور کیا پروڈکٹس ہیں جو کہ آپ یہاں پہ آج ہمیں دکھا رہی ہیں؟ These are Russian olives. We also call it wild olives. These are very good for cholesterol and blood and sugar maintenance. وائلڈ اولیو، Yeah, you can call it wild olives and Russian یہ olives جو as well. عام اولیو ہوتا ہے اس سے تھوڑا مختلف ہے. یس، یہ تھوڑا سا ڈرائی ہوتا ہے، اس کی لیئر جو ہے وہ تھوڑی سی سخت ہوتی ہے، بٹ اندر اس کا پاؤڈری سا جو ہے نا اس کا ٹیکسچر ہوتا ہے اور تھوڑا سا ڈرائی ہوتا ہے، بٹ یہ آپ کی شوگر لیول کو بہت اچھے سے مینٹین کرتی ہے. یہ تمام جو ہربلز ہیں آپ کی یہاں پہ جو مختلف نظر آ رہی ہیں، یہ میڈیسن کے پوائنٹ آف ویو سے بھی کیا بہت اہمیت کی حامل ہیں؟ Yes, اور ان they کے are. کیا فوائد ہیں، کوئی اگر آپ اس پہ بھی ہمیں بتا سکیں. یس، دے آر ویری ہیلدی. اب یہ جو ہے جیسے میں نے آپ کو رشین اولیوز کا بتایا، اس میں یہ ہے کہ آپ جو ہے اس کو ایز اے میڈیسن یوز کر سکتے ہیں. اف یو آر اے پیشنٹ with blood pressure or diabetes, you can use them. It will give you very good benefits. اگر آپ کا کولیسٹرول لیول ہائی ہے تو یہ آپ کا کولیسٹرول لیول بھی مینٹین کرے گا. Yes, and this is our red snow tea. This is our new introduction in our یہ جو ریڈ سنو ٹی ہے یہ کس چیز سے بنی ہوئی ہے؟ اس میں یہ ہے کہ یہ پاسچرز میں جو میڈوز ہوتی ہیں وہاں پہ یہ گرو کرتا ہے، بہت ہائی الٹیچیوڈ پہ. ناٹ ایون گرو ان گلگت اور سٹی یا اس طرح کے ویلیز میں نہیں کرتا ہے، بلکہ اوپر پاسچرز میں جہاں پہ آپ کا کلائمیٹ بہت ہی کولڈ ہوتا ہے. جو ڈرائی بارکس ہوتی ہیں ٹریز کی ان کے اوپر یہ گرو کرتا ہے. وی کلیکٹ اٹ فرام دیئر. اس کے فائدے بہت سارے ہیں. اٹس کالڈ گولڈ ٹی. گولڈ ٹی؟ یا گولڈ، ان چائنا اٹس کالڈ گولڈ ٹی. اس میں یہ ہے کہ آپ کا جو بلڈ شوگر لیول ہے وہ آپ کا مینٹین رہے گا. اٹس آلسو ہیلپ ٹو مینٹین یور کولیسٹرول. اس کے علاوہ جو ہے اگر آپ انفلیمیٹری آپ کی کوئی پرابلم ہے تو وہ اس کو بھی ریموو کرے گا. یس، اور اس میں ایک چیز یہ ہے کہ تبتین اینشنٹ میں لوگ جو ہے پرسن کو انکانشیسنیس سے باہر نکالنے کے لیے یوز کرتے ہیں، اور یہ مینٹل ہیلتھ کو بھی ہیلپ کرتا ہے کام کرنے میں. ویری گڈ. ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں کہ عتیقہ جو ہے وہ یہ تمام کام جو ہے وہ یہ اپنے ہاتھ سے کرتی ہیں. سب سے زیادہ ٹیلنٹ شو میں آنے کا مقصد بھی یہی تھا کہ آپ کو بتانا کہ کوئی ایسا کام نہیں ہے جو آپ نہیں کر سکتے. آپ کے سامنے ایک ایگزامپل موجود ہے کہ یہ ایک ایسے ریموٹ ایریا سے ہیں لیکن شی از ویل ایجوکیٹڈ پرسن، اور جنہوں نے اپنی ایجوکیشن کے ساتھ ساتھ اپنی اس انڈسٹری کو بھی گرو کیا ہے. یعنی کہ شی از اے ٹیلنٹڈ ہینڈ ہر سیلف، شی از ڈوئنگ آل دس. تو یہی چیز ہے جو کہ بتانے والی ہے کہ آپ کے اندر بھی اگر کوئی ہنر ہے تو آپ اس کو اجاگر کیجئے اور کیجئے اس کے اوپر کام. انشاءاللہ اللہ آپ کو اس میں برکت دے گا. اچھا، آگے آپ یہ بھی ہربلز ہیں کچھ آپ کے پاس؟ یس، دیز آر اولیو لیوز. اولیو لیوز؟ یس یس، عام جو اولیو ٹری ہے. اولیو ٹری ہے. اف یو پک دی فریش ونس اور اس کو ڈرائی کرتے ہیں تو وہ اس کا ٹی جو ہے اٹس ویری ہیلپ فل ٹو مینٹین دا فیٹس in your body. Also help to maintain the cholesterol level in your body. Okay. Yes. These are the pebbles from Hunza River. From Hunza River? Yes. Oh, they are so... You can... کتنے خوبصورت پتھر ہیں جو کہ ہنزا ویلی سے انہوں نے حاصل کیے، اور آپ نے ان کو کوئی ٹریٹمنٹ بھی کیا ہے؟ Yeah, we washed it. ان کو کوئی خاص چیز ہے جس سے آپ نے واش کیا ہو؟ لکوڈ سوپ سے ہم نے اس کو واش کیا ہے تھارولی ود دا ہاٹ واٹر. اور اب یہ اپنی اصل شکل میں ہے. یس یس. اس میں یہ ہے کہ آپ اس کو ایز اے ڈیکوریشن یوز کر سکتے ہیں پیبلز کے لیے، پیبلز کو. یا دیز آر کالڈ اسپندر آن وچ آور کمپنی نیم از بیسڈ. یہ جو ہے ہمارے وہاں پہ ریلیجیس سیریمنیز میں ہم لوگ اس کو برن کرتے ہیں برنر کے اوپر، جسٹ لائک دس. اینڈ اس کا جو اسمیل ہے، یہ میں اپنے کیمرہ مین سے کہوں گا یہ ذرا ضرور دکھائیے لوگوں کے لیے. یہ اس طرح سے اپنے یہ کون سے ریلیجیس فیسٹیو پہ آپ ان کو یوز کرتی ہیں؟ گلگت بلتستان میں جو ہے ڈفرینٹ ایونٹس پہ ہم لوگ یوز کرتے ہیں. وی ہیو دا سیم کلچر، تو ہم لوگ کوشش کرتے ہیں کہ اپنی ریلیجیس سے. ہمارے ہاں تو یہ دھواں جو اڑایا جاتا ہے
وہ بلائیں بھگانے کے لیے ہوتا ہے. Yes, کیا exactly. آپ کے یہاں بھی ایسا ہی ہے؟ Yes. If you think that there's an evil eye on your house, ناظرین ہمارے ساتھ ساتھ یہاں پہ کچھ اور لوگ بھی آ گئے ہیں ان کے ٹیلنٹ کو دیکھتے ہوئے, اور وہ بھی انکارپوریٹ کر رہے ہیں اس میں کہ یہ, اور تائید کر رہے ہیں ان کے ٹیلنٹ کی. yes. اچھا یہ کیا چیز ہے؟ These are the almond blossom leaves. آپ اس کا ٹی بنا سکتے ہیں. اٹس ویری ریفریشنگ فار یور باڈی. اس کو آپ آملیٹ میں یوز کر سکتے ہیں, اور آپ اس کو ڈیزرٹس میں یوز کر سکتے ہیں. اوکے یس, اوکے. دس از آور نیچرل ایئر پیوریفائر. You all know that ki in Lahore and in Islamabad or in Karachi, our air quality is very low, very in critical conditions. Lahore is one of the polluted cities in the world. No, not Lahore. Let me correct you. Lahore نہیں ہے, بلکہ Bombay is one. They both are, competing on that. Lahore is doing very well now. Plantation بہت ہو رہی ہے. Yeah. But anyhow, this comes from your area. Yeah, we have 3 ingredients. We added red snow tea, we have supandur, and we have juniper leaves. Okay, juniper leaves. Okay, juniper leaves. Yeah. And اس میں یہ ہے کہ when you burn it on a burner, it helps to kill the toxic chemical in your room. یا جب آپ اس کو انہیل کرتے ہیں تو یہ آپ کی باڈی میں جو انٹاکسیکیشن ہوتی ہیں اس کو ریموو کرتا ہے. یس. اور دوسرا یہ ہے کہ جیسے آپ نے بتایا کہ یہ ہمارے وہاں پہ ریلیجیس ایونٹس میں یوز ہوتا ہے, یا گھر میں آپ کو لگتا ہے کہ دیر از این ایول آئی آن یور ہاؤس, یو برن دیم اور دین یو فیل دا ڈفرینس. کیونکہ گھر میں اس میں ہم لوگ کامنس کے لیے بھی یوز کرتے ہیں. اٹ ول ہیلپ یو ٹو سودن یور موڈ. okay. یس, دیز آر پیبلز. You can continue with them. Sure. And we thank you for your time. تھینک یو. We were trying to record, اور ہم نے ناظرین آپ نے دیکھا کہ میں نے کیسے ایک ٹیلنٹ کو ہنٹ کیا ہے, اور انہوں نے کیا کیا ہمیں خوبصورت باتیں اپنے پروڈکٹس کے بارے میں بتائیں. تھینک یو سو مچ. تھینک یو. ناظرین آئیے اب ہم نسیم اختر سے ملتے ہیں, جن کا تعلق ایبٹ آباد کے پی کے سے ہے, ہری پور کے پی کے سے ہے, اور وہ بھی ایک ہنرمند خاتون ہیں جو آج ویمن ڈے کے اوپر یہاں پر آئی ہوئی ہیں, اور ان کے پروڈکٹس بھی یہاں پہ پڑے ہوئے ہیں. آئیے ہم ان سے پوچھتے ہیں کہ انہوں نے یہ کام کس عمر سے شروع کیا, اور اب یہ آگے ان کا کیا فیوچر پلان ہے. السلام علیکم, میرا نام نسیم اختر ہے, میرا تعلق ہری پور کے پی کے سے ہے, اور میں لوک ورثہ کاروان کی آرٹیزن بھی ہوں. یہ میں پھلکاری کا کام کرتی ہوں. میں نے شادی کے بعد یہ کام سیکھا ہے, تو میں نے آگے لڑکیوں کو بھی سکھایا ہے. جو خواتین گھروں میں بے روزگار تھیں ان لوگوں کو میں نے روزگار دیا. کیا پتہ ان کے نصیب سے اللہ نے مجھے رزق دی ہے. تو میں چاہتی ہوں جو خواتین باہر نہیں نکلتی وہ باہر آئیں, اپنے ہنر کو آزمائیں. تو میری بیٹیاں ساتھ پڑھتی بھی, انہوں نے کام بھی کیا. یہ میرے پیچھے شالیں آگے لگی ہوئی ہیں, اس کو 1 سال لگتے ہیں ہمیں بنانے میں. تو آج جن لوگوں نے ہمیں بلایا میں ان کا بھی شکریہ ادا کرتی ہوں کہ تمام آرٹیزن کو انہوں نے اکٹھا کیا ایک چھت کے نیچے. اور سر میں ایک گزارش کرنا چاہتی ہوں کہ گورنمنٹ سے کہ وہ ہمارے ساتھ تعاون کرے. میں گھر میں ایک سینٹر کھولوں اور لڑکیوں کو مزید سکھاؤں کام. بہت شکریہ سر. بہت شکریہ آپ کا. نسیم اختر نے اپنی کچھ درخواست بھی پیش کی ہے اور اپنے پروڈکٹس کے بارے میں بھی بتایا. آئیے یہاں پر کچھ اور ٹیلنٹس بھی ہیں, ان کو بھی ملتے ہیں. جی آئیے اب ہم رضیہ ملک سے ملتے ہیں, جو کہ بہاولپور سے تشریف لائی ہوئی ہیں یہاں پر, اور وہ بھی ایک نہایت ہی ٹیلنٹڈ خاتون ہیں. اور انہوں نے بھی یہاں پہ جو ان کے پروڈکٹس میں دیکھ رہا ہوں وہ پڑے ہوئے ہیں, جن میں خاص جھلک ہے اس علاقے کی جہاں سے یہ بلانگ کرتی ہیں. آئیے ہم ان سے اس کی تفصیل پوچھتے ہیں کہ یہ کام کب سے وہ کر رہی ہیں, ان کو اس کا شوق کیسے ہوا, اور یہ کیسے آگے کیا لوگ بہت اس کام کو پسند کرتے ہیں, اور اس کا فیوچر کیا ہے. السلام علیکم. میرا تعلق بہاولپور سے جیسا کہ انہوں نے کہا ہے, اور میں چولستان ڈیولپمنٹ کاؤنسل ایک ادارہ ہے اس سے تعلق ہے میرا. میں وہاں پچھلے 18 برس سے کام کرتی ہوں, اور میرے ساتھ ہمارے ادارے کے ساتھ 1300 ہوم بیس ورکرز ہیں جو کہ اس طرح کے یہ کام کرتی ہیں. اور چونکہ ویمن ڈے کے حوالے سے ایکٹیویٹیز چل رہی تھیں, تو یہاں آ کے میں نے اسٹال لگایا ہے, اور وہاں پہ ان لوگوں نے بہاولپور میں اسٹالز لگائے ہوئے ہیں تاکہ یہاں بھی نمائندگی ہو جائے ان خواتین کی جو چولستانی ہیں اور جن کے ہاتھ سونے کے ہیں, یوں سمجھیے. اور بہت عرصے سے ہم لوگ ان کی ایگزیبیشنز لگوا رہے ہیں, اور ان کے کام کو پروموٹ کرنے کا ہمارا مقصد یہ ہے کہ مڈل مین کے کردار کو
कम से कम किया जाए, क्योंकि जब मिडल मैन उनके सामान लेके जाता है और वो जितने का उनसे ख़रीदता है उसे 10 गुना ज़्यादा कीमत में जाके बाज़ार में फ़रोख्त करता है, तो ये उन ख़वातीन जो देहाती हैं, जो चोलिस्तान में रहती हैं, उनके साथ ये ज़्यादती है। तो चूँकि वो हमारी ऑर्गेनाइजेशन के साथ रजिस्टर्ड हैं, तो हम लोग उनको डायरेक्ट मार्केट के साथ रवाबित करने के लिए, और ताकि उनका काम डायरेक्ट मार्केट के साथ हो सके और ऑर्डर उन्हें मिल सके, तब हम उन्हें अपने साथ रखते हैं और ख़ुद आके स्टॉल लगाती हैं और आके अपनी प्रोडक्ट दिखाती हैं और बेचती हैं। ये तमाम वहाँ की औरतों ने ये वहाँ की औरतों ने बनाए हैं, जो खुद से हैं वो मर्दों ने बनाए हैं। किस उम्र से वो किस उम्र से ये काम शुरू कर देती हैं, कितनी एज से ये काम करती हैं? वहाँ तो पैदा होते ही यूँ समझ लें, क्योंकि आपको पता है चोलिस्तान में तालीम का रिवाज नहीं है, रुझान नहीं है, जो कि हमारे जैसी ऑर्गेनाइजेशन की कोशिशों से, मेहनत से अब कुछ आगे बढ़ रही हैं। तो वो बहुत छोटी उम्र में ही अपने बड़ों को देख के ये काम करना शुरू करती हैं, बच्चियाँ बड़ी होती हैं। लेकिन पहले ये था कि वो सामान बना के जहेज़ में दे देते, बरी में दे देते, उन्हें पता ही नहीं था कि वो इसको बेचेंगे तो कितना उनको पैसा आ सकता है। फिर आगे जाके मसला ये हुआ, उन्होंने वो बेचा, मगर घर के मर्दों ने उनको पैसा नहीं दिया, क्योंकि उनको तो फ़ैसला साजी का भी इख्तियार नहीं है, वो तो तालीम भी हासिल नहीं कर सकती, सेहत की भी सहूलियात नहीं है। तो आहिस्ता आहिस्ता एडवोकेसी के ज़रिए और उनके मर्दों को साथ शामिल करके कायल किया गया कि अगर ये इस तरह की ये प्रोडक्ट जो वो बेचेंगी तो उनके घर को ही फ़ायदा होगा, चाहे वो मर्द हों या बच्चे हों या बच्चियाँ हों। बहुत शुक्रिया हमारे से बात करने का और बताने का कि वहाँ की औरतें जो हैं वो किस कदर बासलाहियत है। बहुत शुक्रिया जी आपका। नाज़रीन, आइए हम आपकी मुलाकात एक और बासलाहियत खातून से कराते हैं। इनका नाम है ज़ेवर जान और इनका ताल्लुक़ भी गिलगित बल्तिस्तान से है। ये क्या काम करती हैं, इनका क्या कहना है, ये कैसे इस तमाम ड्राई फ्रूट को ड्राई करती हैं और बनाती हैं, और बहुत मुख्तलिफ़ किस्म की चीज़ें यहाँ पे लाई हुई हैं। आइए इनसे पूछते हैं कि ज़ेवर जान, आप ये बताइए कि ये आपने किस उम्र से ये काम शुरू किया? सबसे पहले आपको अस्सलाम वालेकुम, आपने यहाँ आके हमें प्रमोट किया, आपका बहुत शुक्रिया। हम लोग जब हमारे वालिदैन इस पे काम करते हैं, उसी वक़्त से उनके साथ हम मिल के ये काम सीखा है सर। उसके साथ साथ हम लोग हमारे एरिया की ख़वातीन बहुत पहले से अपने घरों से काम करते हुए यहाँ तक आए हुए हैं, उनके साथ हम लोग मिल के काम करते हैं सर। हमारी पूरी एक कोऑपरेटिव बनी हुई है, जिसमें हमारे साथ तकरीबन 600 से ज़्यादा ख़वातीन हमारे उस कोऑपरेटिव में साथ हैं और अलग अलग डिफरेंट वो बिजनेसेस करती हैं। कोई ड्राई फ्रूट पे करता है, कोई हनी बी कीपिंग पे करता है, कोई मिल्क प्रोडक्ट पे करता है, कोई लाइव स्टॉक पे करते हैं और कोई पोल्ट्री पे करते हैं। इस तरह हमारी ख़वातीन अलग अलग डिफरेंट बिजनेसेस पे काम करती हैं। कोई एजुकेशन पे करता है, कोई सिलाई कढ़ाई पे करते हैं। इस तरह हमारी पूरी ग्रुप है सर ख़वातीन की हमारी, और वो गवर्नमेंट के साथ रजिस्टर्ड भी हुई है। इस साल हमें ETI की तरफ से एक प्रोजेक्ट मिला था, उसमें हमें रजिस्टर करके गवर्नमेंट के साथ जो 9 स्टार वुमेन फार्मर कोऑपरेटिव सोसाइटी रजिस्टर की हुई है सर। उसमें हमारी ख़वातीन हैं, जो हमारे स्टैंडीज लगी हुई है हमारे बैनर पे, वो उनके लगे हुए हैं साथ उनके साथ। अच्छा, मुझे ये बताइए कि ये जो आपके प्रोडक्ट्स हैं, आपके मुख्तलिफ प्रोडक्ट्स हैं, ये जैसे ये अखरोट का है, अखरोट का है सर। तो ये आम अखरोट है जिसको कि आपने ड्राई किया हुआ है। जी सर, हम अपने घरों में आम अखरोट को ड्राई करने के लिए कितनी देर लग जाती है? ये जब पकते हैं अच्छी तरह, उनका एक पीरियड होता है जो कंप्लीट होता है। पकने के बाद उसको हम दरख्त के तोड़ के फिर सुखा के उसको हम लोग उठाते हैं। उसके बाद फिर जब सूख जाता है अच्छी तरह, फिर तोड़ के हम लोग पैकिंग करते हैं सर। और पैक कर लेते हैं आप? जी और सर। यही काम आप इस खुबानी एप्रिकॉट पे, से भी करते खुबानी पे भी इस तरह करते हैं सर हम इसको लोग। भी जो है रॉ में तोड़ते हैं और फिर आप इसको पैकिंग पे, करते हाँ, पैकिंग हैं, पैकेजिंग ड्राई पे करते हैं। जी सर। तो इसको जब आप ड्राई करके पैकिंग करते हैं तो क्या आप कोई पैकिंग के लिए कोई चीज़ का इस्तेमाल करते हैं? बिल्कुल ऐसी नहीं कोई सर, चीज़ नहीं सर, लगाते हैं इसको कोई चीज़? बिल्कुल नहीं। जब अच्छी तरह चीज़ सूख जाए तो वो फिर पूरे 1 साल के लिए हम लोग अपने ऊपर स्टोर करके हमारे अंदर रखते हैं ड्राई करके सर। और यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि इसको किसी किस्म का कीड़ा या गुन जो है वो अब नहीं लग सकता। है सर।
یہ پروٹیکٹڈ ہے جی سر پروٹیکٹ سوائے اس کے کہ اس کو اگر پانی لگ جائے ان چیزوں کو تو پھر وہ خراب ہو جاتی ہے. ناظرین یہ ایک ٹپ ہے آپ کے لیے کہ ڈرائی فروٹ کو اپنے گھروں میں رکھنے کے لیے اور اس کی عمر کو بڑھانے کے لیے کہ آپ اس کو کوشش کریں کہ اس ڈرائی فروٹ کو ڈرائی رکھیں تاکہ جب یہ خشک میوہ جات ہیں تو خشک رہیں گے تو یہ زیادہ دیر چلیں گے اور آپ اس کو انجوائے کر سکیں گے. اچھا آپ یہاں پر بھی یہ اور ایک چیز کوئی نظر آ رہی ہے آپ کی, یہ کیا پروڈکٹ ہے آپ کا؟ ہم دونوں میں بتاؤں. جی بتائیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرا نام فریدہ امتیاز ہے, میرا تعلق بیوش کے انداز سے. ہم دونوں تقریباً 2008 سے ایک ایسوسیشن چلا رہے ہیں خواتین کے لیے, 9 اسٹار وومن ایسوسیشن. ابھی حالیہ میں تقریباً سن 2021 سے 21 22 23 میں ہم نے ایک خواتین کا کوپریٹو سوسائٹی بنایا ہوا ہے جو گورنمنٹ اور افات مل کے بنایا ہوا ہے. شروع میں ہم 9 خواتین ہی کام کر رہے تھے گلگت بلتستان میں. فرسٹ ہم وہ خواتین ہیں جو شروع میں ایگریکلچر پہ کام کر رہے تھے. گورنمنٹ, ایگریکلچر, ARSP, کوئی بھی ادارہ, USAID, کوئی بھی ادارہ تھا گلگت بلتستان میں خواتین کو ٹرین کرتے تھے اور جا کر خواتین ٹریننگ کرنے کے بعد گھر میں بالکل کام نہیں کرتے تھے. اس پہ ہم نے ایک سوچا اور ARSP نے بھی ایک اہم سوچا ہمارے لیے, کیونکہ اتنے سارے خواتین کو گلگت بلتستان میں ہم نے ٹرین کیا ہوا ہے. آیا کوئی بھی خواتین بزنس لیول پہ باہر نہیں نکلیں, کیونکہ ہم اپنے کلچر ماحول میں رہتے ہوئے گلگت بلتستان کے لیے خواتین 10 سال پہلے کی میں بات کر رہی ہوں, ایون اپنے گھر سے نکلنا ہمارے لیے بہت مشکل بات تھی, کیونکہ عجیب سے باتیں ہو رہی تھیں. آپ لوگ کہاں جائیں گے؟ ایون ہم اپنے مرضی سے کپڑے نہیں لے سکتے تھے. عید کے دن مرضی سے اپنے بچوں کے لیے کھانا نہیں کر سکتے تھے. اپنے بچوں کے لیے تعلیم اب کوئی اسکول میں نہیں دلا سکتے تھے, فیصلہ نہیں کر سکتے تھے. ایون عورت کا کوئی بھی حق نہیں تھا, کوئی بھی فیصلے میں عورت کا کوئی ان کا رول نہیں تھا گلگت بلتستان میں. ماشاءاللہ سے جب سے خواتین بزنس لیول پہ آ گئے, ہم وہ خواتین ہیں جو فرسٹ خواتین اپنے گاؤں میں گھر سے نکل کر ایک چھوٹا سا دکان ہم نے لیا. اس کے انداز میں گلگت کے سائڈ میں چھوٹا سا دکان گاؤں ہی, اس میں ہم نے چھوٹا سا دکان لیا. اس میں اپنے ایگریکلچر کا بیج رکھا. شروع میں ہم نے ایگریکلچر کا بیج رکھا, وہیں بیج ہم نے لا کر اپنے گھر میں کھیتوں میں لگائے. وہ بھی ایگریکلچر گلگت بلتستان کی بھی ایک اہم رول تھا اس وقت خواتین کے لیے. کچھ ہمیں پنیری دیا. اس وقت ہم اپنے دیسی ٹماٹر کرتے تھے, وہ دیسی ٹماٹر جاتے جاتے گلگت جانے تک وہ خراب ہو جاتا تھا کیونکہ نرم ٹماٹر تھا. تو ان لوگوں نے کچھ روما کا ہمیں کچھ پنیری دیا. وہیں پنیری لا کر اپنے گاؤں میں ہم نے لگایا. خواتین نے خود ایک کھیت نکالا. اس کھیت سے ہم نے اسی سال ہم 9 خواتین نے 1400 روپے نکالا ہم نے اپنے لیے. شروع کی ہماری بات یہ ہوتی ہے سٹوری. وہیں 1400 روپے اپنے گھروں میں لے کے گئے تو ہمارے گھر والے بہت خوش ہوئے, کیونکہ گلگت بلتستان میں یہ ہوتا ہے کہ جوائنٹ فیملی ہوتی ہے, کیونکہ ہر گھر میں 14-15 سے بچے کم نہیں ہوتے, فیملی کم نہیں ہوتی ہے. کمانے والا یا فوج ہو یا ٹیچر ہو ایک بندہ ہوتا ہے, باقی ہم سارے کھانے والے ہوتے تھے. کیونکہ مرد حضرات پر بھی ڈپریشن آتا تھا کہ وہ تعلیم دے دیں, گھر میں کھلائیں, بیماری پہ خرچ کریں, ان کے لیے بھی مشکل تھا. اور ان کے ساتھ ہم لوگوں نے یہ سبزی کا کام ہم نے سٹارٹ کیا تو وہ مرد حضرات ہمارے گھر والے بہت خوش ہوئے. اور فائنینشیل کے ہمارے لیے مسئلہ تھی لوننگ کا کاروبار کے لیے. لوننگ کے کاروبار کے لیے فرسٹ وومن بینک مائکرو فنانس گلگت نے خواتین کے لیے سوٹ کیا. پرسنٹیج زیادہ تھی, پھر بھی ہمارے لیے آسان طریقے سے ہمیں لون ملا. 10,000 5,000 20,000 ہم لون لے کے ہم نے کاروبار سٹارٹ کیا. اس وقت ماشاءاللہ سے آپ لوگ دیکھ رہے ہیں ہم اپنے مرضی سے گلگت نہیں جا سکتے تھے. اس وقت ہمارے والد, شوہر, ہمارے بچوں نے ادھر اسلام آباد ہمیں بھیجا گیا ہے بغیر جیجا کے. ہم جو ہی گلگت جاتے تھے ہم ڈرتے تھے کہ گھر جا کر ہم نے کیا بتانا سسر کو یا والد صاحب کو, ہم کیا بتائیں گے, آپ لوگ کہاں پر تھے, کیونکہ ہم لوگ ٹریننگ کے لیے گئے تھے, کسی چیز کے لیے نہیں, ٹریننگ کے لیے. صبح اٹھتے تھے ہم لوگ 6 بجے, اپنا گائے کا کام, گھر کا کام, سارے کام کر کے پھر ٹریننگ کے لیے چلے جاتے تھے. یہ ARSP کا اہم رول ہے گلگت بلتستان میں. وہ خواتین کے لیے نا بچت, ان کو جمع کرنے کا طریقہ سکھائے, تنظیمات بنائے. ہمیں جو اردو بولنا نہیں آتا تھا بروشس کی, وہ ان لوگوں نے باہر نکال کے بروشس کی اردو بولنا ہمیں سکھایا. سوائے 2 زبانیں چلتی تھی اس وقت گلگت بلتستان میں, بروشس کی اور ٹرینا. اس وقت میں صرف میٹرک ہوں, 25 سال پہلے میں نے میٹرک ہوئی تھی وہ بروشس کی زبان میں. ابھی ماشاءاللہ سے آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہم اردو میں بول رہے ہیں. ہمیں ڈر تھا کوئی اردو بولنے والا بندہ ملتا تو ہم شرم سے چھپ جاتے تھے. ہمارے پاس اتنے کانفیڈنس آئی ہے کہ ٹریننگ کروایا, ہم باہر نکلے. جب تک گھر میں میاں, والد صاحب, بیٹوں کا کوئی بھی سپورٹ نہیں ہوتا, ایک عورت اکیلے کام نہیں کر سکتی ہے. ایک مرد کا عورت کو کامیاب کرنے میں ایک مرد کا ہاتھ لازمی ہے. اگر ہم مرد کو پوچھے بغیر جا سکتے ہیں یا کوئی بھی کاروبار کر سکتے ہیں, وہ عورت کامیاب کبھی نہیں ہو سکتی ہے.
کیونکہ اس وقت ورٹیکل فارمنگ جو گھر ہو گئے سے کام کر رہے ہیں گھر میں افاد اور TISF کا ایک اہم پروجیکٹ گلگت بلتستان میں آیا ہوا ہے، جن کی زمینیں بہت کم ہیں کیونکہ یہاں پر یہ ہوتا ہے گلگت میں بہت زمینیں بچے زیادہ پیدا ہونے کی وجہ سے زمینیں تقسیم ہوئی ہے، 2 کنال 3 کنال، اب اس وقت 2 مرلے میں آپ کے سامنے آپ دیکھ رہے ہیں۔ ناظرین، یہ تھی فریدہ امتیاز جنہوں نے اپنے خیالات بتائے اور اپنے ٹیلنٹ کے بارے میں بتایا، اور یہ بتایا کہ وہاں کے لوگ اب کیسے ترقی پا رہے ہیں اور انہوں نے کیا کچھ کیا۔ اس کے ساتھ ہی ہم ان کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ آپ نے ہمیں اتنی مفید معلومات جو ہے وہ دی ہے۔ بہت بہت شکریہ آپ کا۔ ناظرین، آج کے پروگرام کا وقت ختم ہوا جاتا ہے، آج اتنا ہی کافی تھا کہ آج ہم نے آپ کی ملاقات 4 ایسے ٹیلنٹڈ خواتین سے کروائی آن دا وومنس ڈے۔ یہ پروگرام ایک آج خاص پروگرام ریکارڈ کیا گیا جو کہ انٹرنیشنل وومن ڈے کے حوالے سے تھا۔ یہ پروگرام جو ہے سیٹرڈے کو آپ کو دیکھنے کو مل رہا ہوگا آج، لیکن یہ ریکارڈڈ جو ہے یہ واز آن دی انٹرنیشنل وومنس ڈے۔ اتنا ہی کافی ہے آج کے پروگرام کے لیے۔ انشاءاللہ اگلے ہفتے کچھ اور ٹیلنٹس کے ساتھ آپ کی ملاقات کراؤں گا۔ تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔